يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مسلمان اور امت مسلمہ کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ آخری امتی ہم لوگوں کو اللہ نے بنایا، لیکن اللہ نے اس امت کی بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ نے اس امت کو جو انعامات دیے ہیں، قیامت تک آنے والے کسی بھی امت کو اللہ نے وہ اتنے انعامات نہیں دیے۔ آج شعبان المبارک کی اور آخری تاریخ، آخری گھڑی آ چکی ہے ہمارے پاس، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اس لیے اب جو مہینہ آنے والا ہے، جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے استقبال کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ جو اتنا خوش قسمت مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکتوں کا خزینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی لٹاتے جا رہے ہیں، اس مہینے کے استقبال پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ چند دن جو رہ گئے، یا آج شعبان کی آخری تاریخ اور آخری جمعے میں ہم لوگ پہنچے، آئندہ جمعہ جو آئے گا انشاءاللہ ہم سب روزے سے رہیں گے، کیونکہ جمعرات کو انشاءاللہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ 4 شنبے کی رات میں ہمیں سحری کھانا پڑے گا، اور انشاءاللہ جمعرات کی پہلی تاریخ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ 2 رمضان ہمارے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ چند دن جو شعبان کے رہ گئے ہیں، اللہ اس میں برکت دے کر اللہ ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچائے، اور اس رمضان المبارک کے اندر اللہ نے جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں رکھی ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، جس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی اہتمام کے ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی میں، میری عمر میں برکت عطا فرما، تاکہ آپ کا جو وہ رحمت والا مہینہ شروع ہوگا، ہم اس رحمت والے مہینے تک پہنچ جائیں۔ رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی دعاؤں میں لگ جاتے تھے کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ شعبان کے مہینے میں بھی دعا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاری کو شروع کر دیتے تھے، اور اکثر حصہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان کی عادت بن جائے، رمضان المبارک میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانیاں نہ ہو۔ تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے، یہ مہمان مہینہ ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے دیے ہیں، کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینے میں نے تمہارے لیے رکھ دیا ہوں، خوب کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، لیکن ایک مہینہ آئے گا جو اس کے اندر اپنے کاموں کو، اپنی تجارتوں کو مختصر کر دو، اپنے مصروفیات کو کم کر دو، اور میری عبادت کے لیے تم زیادہ وقت نکال لو۔ صرف ایک ہی مہینہ اللہ نے مانگا ہے، 11 مہینے اللہ نے انسانوں کو دے دیا، ایک مہینہ اللہ کے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ سارے امت آئے، سارے نبی آئے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک
اللہ نے ہر امت کو نبی دیے، ہر امت کو کتابیں دی، لیکن اللہ نے جو نبی دیا ہے، نبی آخر الزماں اس امت کو دیا ہے۔ اللہ نے تمام لوگوں کو اللہ نے مہینے دیے، دن دیے، لیکن اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس امت محمدیہ کو دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہماری اور آپ کی۔ رمضان وہ مہینہ ہے، ہر امت پر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف امت محمدیہ کو دیا ہے، اپنے حبیب کو دیا، اپنے لاڈلے پیغمبر کو دیا، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے ہم امتوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ ترغیب دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک عجیب بات رکھی ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں نماز پڑھو اور اس کے ذریعے میری مدد طلب کرو۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مسلمانوں نماز کے ساتھ ساتھ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور اللہ نے حج کا حکم دیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے، حج اور عمرہ کرو، میرے گھر کی جا کر زیارت کرو، طواف کرو، میرے نبی کے روضے پر جا کر سلام پڑھو۔ اللہ نے ہر احکام کا حکم دیا، ڈائریکٹ دیا، لیکن رب رمضان المبارک کی باری آئی، روزے کی باری آئی تو ڈائریکٹ اللہ نے نہیں کہا کہ اے لوگوں روزہ رکھ لو، بلکہ اللہ نے ترغیب دی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بتلایا ہے کہ اے امت محمدیہ کے ماننے والوں، یہ رمضان کے مہینے کا روزہ جو میں تم پر فرض کر رہا ہوں، تم اپنے لیے بوجھ نہ سمجھ لو، اپنے لیے تم اس کو آڑ نہ سمجھو، اپنے لیے بھاری نہ سمجھو، کیونکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ان تمام امتوں کو میں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ان تمام امتوں نے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی امت، میرے لاڈلے کی امت کیوں محروم رہ جائے، اس لیے میں نے اپنے نبی کو ایک ایسا مہینہ دیا، ایک ایسا تحفہ دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب امت کو اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن امت محمدیہ کو ترغیب دیا کہ تم یہ بوجھ نہ سمجھو کہ صرف اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے صرف امت محمدیہ پر روزہ نازل کیا۔ نہیں، آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی، جتنی قومیں آئی، سب پر اللہ نے کسی نہ کسی درجے پر روزہ فرض کیا۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس جمعے میں صرف روزے کے رکھنے کی ترغیب دلائی جائے گی، تاکہ آئندہ جو جمعہ آئے گا، آئندہ جو ہم جمعرات کے دن روزہ رکھیں گے، تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، وہ حوصلہ ہو، ہمارے اندر اللہ کے رحمت کو لوٹنے کا وہ مادہ پیدا ہو جائے، تاکہ میرے دوستو جو روزہ نہ رکھنا چاہتے ان کے اندر بھی روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تمہیدی بات آپ کے دل کو اندر میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ روزہ رکھ لو، اللہ پچھلے قوموں کو بیان کر کے بہت دور سے گھما پھرا کر کے لا کر کے اللہ نے امت محمدیہ کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھ لو، تم بھی تقوی اختیار کر لو، تم بھی اس صفت کو اپنے اندر اپنا لو جو صفت اللہ کا ہے، جو صفت اللہ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے وہی صفت تم بھی پیدا کر لو، تاکہ ہر عبادت جو تم کرتے ہو اس میں اللہ کی صفت نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہو، نماز میں رکوع کرتے ہو، رکوع کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے، رکوع کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اللہ کبھی جھکتا نہیں ہے۔ سجدہ کرتے ہو نماز میں، سجدے میں تمہیں زمین پر اپنے ماتھے کو رگڑنا پڑتا ہے، اللہ کی صفت ماتھا رگڑنے کا نہیں ہے، اللہ کی صفت بلندی کی ہے، اللہ کبھی جھکتا نہیں ہے، اللہ کبھی رکوع نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نماز پڑھتے ہو، نماز ایک اچھی عبادت ہے، نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے، لیکن اس کے اندر میری صفت نہیں ہے۔ حج کرتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، خانہ کعبہ سے مستلزم سے چمٹ کر کے دعائیں کرتے ہو، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے،
वो कि बैतुल्लाह की तवाफ करे, मुस्तलजिम से चिमटे, वो हजर अस्वद का बोझा दे, जमजम का पानी पिए। अल्लाह की सिफत नहीं है। अल्लाह फरमाता है हज बहुत बड़ा इबादत है लेकिन उसके अंदर मेरी सिफत नहीं है। ज़कात देते हो, माल खर्च करते हो, लेकिन अल्लाह की सिफत नहीं है। लेकिन फरमाया एक इबादत ऐसी है, एक ही इबादत ऐसी है जिसके अंदर मेरी सिफत इंसानों के अंदर पैदा हो जाती है। जो सिफत अल्लाह की है वही सिफत इंसानों के अंदर भी पैदा हो जाती है। वो सिर्फ एक ही इबादत है। हर इबादत तुम करते हो, नमाज पढ़ते हो, लोग देखता है, आदमी देखते हैं, ज़कात देते हो, लोग तुम्हारे ज़कात देने को देखते हैं क्योंकि माल देते हो, और हज भी करते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं कि खाने काबा का तवाफ करते हो, सफा मरवा की सही करते हो, तुम जाकर अरफात के मैदान में ठहरते हो, और तुम सारे अरकान करते हो, शैतान को कंकरियां मारते हो। लेकिन एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह फरमाता है कि मेरी सिफत है उस इबादत के अंदर, और वो इबादत ऐसी इबादत है कि अगर आदमी रख ले, आदमी उस इबादत को कर ले तो पास बैठने वालों को मालूम नहीं होता है, और वो इबादत रोजा है। आप रोजा रखते हैं, आप जानता है और आपका परवरदिगार जानता है। आप अगर चुपके से जाकर खाना खा ले, पानी पी ले, तो आपके बीवी बच्चों को भी मालूम नहीं होगा कि मैंने खाना खा लिया, पानी पिया। सिर्फ अल्लाह जानता है कि इसने खाना खाया या नहीं खाया, इसने रोजा रखा या नहीं रखा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता आपके दिल में क्या है, अल्लाह जानता है। आप खाने से रुके हैं, आप पानी से रुके हैं, आप बीवी बच्चों से, अपनी बीवियों से ख्वाहिशात तकमील करने से रुके हैं। अल्लाह खाने से पाक, पीने से पाक, झुकने से पाक, सारी चीजों से पाक, बीवी बच्चों से पाक। आप भी दिन के चंद घंटे इन तमाम चीजों से पाक हो जाते हैं। अल्लाह कहता है जो सिफत मेरी है तमाम खाने पीने से पाक रहने की, वही सिफत आज मेरे बंदे ने अपने अंदर पैदा कर लिया है। इस बंदे का जज़ा मैं खुद दूंगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये रोजा जो आने वाली है ये बहुत कीमती इबादत है, बहुत कीमती है, जिसके बारे में अल्लाह कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ऐ मर्दों की जमातों, ऐ औरतों की जमातों, ऐ नौजवानों की जमातों, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि तुमसे पहले मैंने तमाम उम्मतों पर रोजा फर्ज किया। मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रोजा फर्ज किया, मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर रोजा फर्ज किया, मैंने हजरत दाऊद पर रोजा फर्ज किया, मैंने हजरत मूसा पर रोजा फर्ज किया, मैंने इब्राहिम खलीलुल्लाह पर रोजा फर्ज किया, मैंने ईसा रूहुल्लाह पर भी रोजा फर्ज किया। ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, ऐ मेरे लाडले उम्मत के मानने वालों, ऐ मेरे नबी के चहीते उम्मतों, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम अपने लिए इस रोजा को बोझ न समझना, अपने लिए भारी न समझना, क्योंकि तुम जब इस रोजे को रखोगे तुम्हारे अंदर तक़वा आएगा, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आएगी, तुम्हारे अंदर गुनाहों से रुकने का मादा पैदा होगा। मैं तुम्हारे दिलों को पाक कर दूंगा, तुम्हारे जिस्मों को पाक कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुम्हारी अजमत को बढ़ा दूंगा, तुम्हारे लिए जन्नत को हराम कर दूंगा, जन्नत को तुम्हारे लिए वाजिब कर दूंगा। इसलिए उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, जब रमजान का महीना आ जाए, रमजान का रोजा शुरू हो जाए, तो तुम अपनी मशगूलियात को तर्क कर दो, अपने कामों को कम कर दो, नौकर चाकरों पर अपनी बोझ को कम कर दो, और रमजान मुबारक के लिए तुम तैयार हो जाओ और रमजान की रोजे रखो। तो कुरान करीम झंझोड़ रहा है, कुरान करीम हमें बता रहा है कि कितना अजमत वाला महीना, किरका बाबरकत वाला महीना आने वाला है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी रोजा रखे, हर महीने 3 रोजा रखे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के बारे में आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कि वो साल के 6 महीने रोजा रखते थे और साल के 6 महीने इफ्तार करते थे।
وہ کیسے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے روزوں میں گزار دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, کہا اے موسیٰ میرے نبی, تمہیں بھی میں 40 روزے تم پر فرض کر رہا ہوں. اور کیوں فرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں اپنی کتاب تمہیں دے رہا ہوں, تورات دے رہا ہوں. اس تورات کو لینے کے لیے سب سے پہلے تمہارے دلوں کی پاکی ضروری ہے, دلوں کی صفائی ضروری ہے. اس لیے اس دل کی صفائی کے لیے اور میری صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے 40 روزے رکھو, تب جا کر میں اپنا مبارک اور معتبر کتاب تمہارے سینے میں اتاروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 40 روزے فرض. حضرت داؤد علیہ السلام پورے سال روزہ, ایک دن افطار ایک دن روزہ. مطلب یہ ہوگا سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے 6 مہینے روزہ میں اور 6 مہینے افطار میں گزارے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مہینے کے 15 دن روزہ رکھتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم 2 مہینے روزہ رکھو. اور آج بھی جو اصل عیسائی ہیں وہ مہینے کے 2 روزہ رکھتے. اللہ نے ہمیں 40 دیے, 2 مہینے کے 60 دیے. صرف دیے تو کتنا؟ 30 یا 29. بھئی مسلمانوں کے اتنے روزے ہوتے, چاہے 30 ہو جائے یا 29 ہو جائے, اور 30 ہو جائے تو وہ ہمارے لئے غنیمت ہے, ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ایک دن زیادہ اللہ نے ہمیں دے دیا وہ موقع. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں, تم اس رمضان المبارک کے روزے کو بوجھ نہ سمجھو, کیونکہ میرا آدم صفی اللہ نے بھی روزہ رکھا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کیسے روزہ رکھے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطائیں سرزد ہوئی, اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا, زمین پر اتار دیا. اور اتارا بھی کیسے؟ آدم علیہ السلام 2 ہی تھے جنت میں, ایک شوہر ایک بیوی, بچہ کوئی نہیں, جنت میں کوئی نہیں, شوہر اور بیوی تھے. غلطی ہوئی, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, بھول کر ایک پھل کھا لیے. اللہ نے گناہوں کے بدلے دنیا میں اتارا. اتارا بھی کیسے؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. حضرت آدم علیہ السلام کو انڈیا ہندوستان میں اتارا, اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں عرب میں اتارا. میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کتنا فاصلہ؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. اور جسم میں کپڑے نہیں, جنت کے جتنے کپڑے تھے, جتنے لباس تھے, سارے اتار لیے. جنت کے جتنے حسن و جمال تھے سارے چھن لیے, اور دونوں میاں بیوی کو الگ اتار دیا. حضرت آدم علیہ السلام اترے, روتے رہے روتے رہے. بیوی کا الگ, جدائی کا غم, اللہ کا خوف الگ. جنت کے اندر وہ حسن و جمال, جنت کی وہ بہاریں, جنت کی وہ نعمتیں, جنت کی ساری چیزیں جو میسر تھی وہ ساری چیزیں چھن لیا اور دنیا میں مشقت میں ڈال دے, ہندوستان میں ڈال دیا. یہ ہندوستان کی زمین بڑی پوتر زمین ہے, بڑی مبارک زمین ہے, کیونکہ ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں آئے. ہم لوگ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کر دیا. کوئی عام زمین نہیں ہے. اور اس ہندوستان کی زمین کے بارے میں اللہ کے نبی کی بہت ساری پیشین گوئیاں بھی ہیں کہ وقت آئے گا کہ میری ایک امت اللہ اور اس رسول کے خاطر حق اور باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے, باطل کے سامنے مقابلے کے لیے اپنے گردنوں کی قربانیاں دیں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم اس قربانی دینے کے لیے اس وقت موجود رہیں گے؟ کہا کہ نہیں, میرے بھائی موجود رہیں گے, اور جو اس وقت حق کے لیے باطل کو مٹانے کے لیے قربانیاں دے گا اپنی جانوں کی, اللہ کے نبی فرماتا ہے میری طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو ہندوستان میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے علم کی خوشبوئیں آ رہی ہے. صحابہ سے فرماتے تھے ہندوستان سے مجھے علم کی خوشبوئیں آ رہی ہے, اور اللہ نے آج اسی خوشبو کے بدولت ہندوستان میں کروڑوں علماء اکرام وارثین نبی کو پیدا کیا اللہ نے. یہ ہندوستان کی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے. بس اللہ سر پسندوں کی سرپسندی سے, حاسدین کے حاسدین سے اللہ ہمارے فتنوں کی فتین کی فتنوں سے اللہ ہماری ہندوستان کے اندر محفوظ فرمائے, امن و شانتی کا ماحول پیدا فرمائے.
میرے دوستو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اتر گئے جلدی جلدی، وقت کم ہے، موضوعات زیادہ ہے، اتار دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ بات کو چھوڑ رہا ہوں، شارٹ لے رہا ہوں۔ مختصراً یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روئے، اور روئے اتنے روئے کہ ان کے دونوں آنکھوں میں نالیاں بن گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو ایک نہر تیار ہو جاتی، ایک سمندر بن جاتا، ایک دریا بن جاتا۔ اتنے روئے۔ 350 سال رونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیوی الگ، شوہر الگ، اللہ کا خوف الگ، جسم پر کپڑے نہیں، درخت سے پتے توڑ توڑ کر کے اپنے سطر کو چھپائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک الگ واقعہ ہے میرے دوستو۔ 350 سال کے بعد ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اور وہ دعا ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، سب کو بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جو میرا امتی اس دعا کو مانگ کر کے اللہ سے مغفرت چاہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روئے، لیکن میرا امتی ایک مرتبہ نماز پڑھے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اس کے بعد اس دعا کو مانگے، اللہ جس طرح 350 سال میں حضرت آدم علیہ السلام کے گناہوں کو مٹا دیا، ایک جملے میں، ایک وقت میں اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ دعائیں کیا مانگی؟ اللہ سے دعا کی سب سے پہلے، اللہ میں نے 350 سال روتے روتے تھک چکا ہوں، اب میں ایک نام میں نے تیرے پاک عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، تیرے عرش کے سارے پایوں میں، تیرے عرش کے سارے چوکھٹوں پر، تیرے عرش کے ترو دیواروں پر ایک نام میں نے دیکھا ہے۔ اے اللہ، شاید وہ نام تجھے بہت پسند ہے، شاید تو اس نام سے محبت کرتا ہے، شاید تو اس نام سے پیدا ہونے والے سے بہت محبت کرتا ہے۔ آج میں اسی نام کے صدقے سے یا اللہ تیرے پاس بھیک مانگتا ہوں، جو میں نے غلطی کی ہے، جو میں نے گناہیں کی ہے، جو میری بیوی نے گناہ کی ہے، یا اللہ ہم دونوں میاں بیوی آج دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اس نام کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ اور وہ نام کیا تھا؟ فرمایا اے اللہ، جو تیرا آخری نبی محمد الرسول اللہ کا نام میں نے عرش کے در و دیواروں پر دیکھا، عرش کے سارے کونوں میں لکھا ہوا دیکھا، آج اسی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ کی بخشش فرما دے۔ اللہ کو جوش آ جاتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ فرمایا اے میرے آدم، تجھے اس محمد کے نام کا کیسے معلوم ہوا؟ تو اس محمد کے نام کو کیسے جانتا ہے؟ فرمایا اے میرے رب، اے آقا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب، آپ جس وقت میرے جسم میں روح پھونکی تھی، آپ جس وقت میرے پتلے کے اندر جان ڈالی تھی، میری نگاہ جو سب سے پہلے پڑی عرش پر، تو میری نگاہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ پر پڑی۔ جب میری نگاہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ پر پڑی تو میں سمجھ لیا کہ یہ محمد نام کوئی عام نام نہیں ہے، جس نام کو اللہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے، جس نام کو اللہ عرش کے در و دیواروں پر لکھ دے، جس نام کو اللہ عرش کے تمام پایوں میں لکھ دے، جس نام کو اللہ حوروں کے تمام ہونٹوں پر جاری کر دے، جس نام پر سدرۃ المنتہا کے اوپر جو درخت ہے جس نام کا بورڈ لگا ہوا ہو، وہ نام کوئی عام نام نہیں۔ اس لیے اللہ آج اسی نام کے صدقے میں، آج اسی نام کا بابرکت نام لے کر میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ آج میری توبہ قبول فرما لے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں اور بہنوں، آج اسی نام کے صدقے میں ہمیں بھی توبہ کرنا ہے، اور رمضان المبارک کی تیاری کو آج سے ہی لگ جانا ہے۔ اور دعا کیا مانگی؟ بہت پیاری دعا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، آپ کو بھی یاد ہونا، آپ بھی اس دعا کو پڑھیے اور یاد ہو جائے، تاکہ اللہ اس دعا کے صدقے میں جمعہ کی مبارک گھڑی ہے، جمعہ کا دن ہے، کیا پتہ اللہ اسی گھڑی ہماری اس دعا کے پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے بارے میں تمام لوگ تڑپے ہیں، ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ سجاتا، چاند اور سورج کے اندر روشنی نہ پیدا کرتا، اگر میں محمد کو نہ بناتا، اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔
آج اسی نبی کا نام لینے والے ہم امتی، آج اسی نبی کے نام پڑھنے والے ہم امتی ہیں۔ اللہ صحیح محبت، سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، میرے نبی کی محمد آ جائے۔ میرے دوست ایک مرتبہ بآواز بلند اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جو دعا 950 سال کے بعد کس نے مانگی؟ حضرت آدم نے، اور اللہ نے اس دعا کے بدلے میں نبی کے صدقے میں حضرت آدم کی گناہوں کو معاف کیا ہے، اور اتنا بڑا گناہ معاف کیا ہے جو جنت سے نکالے تھے، اللہ نے دوبارہ پھر جنت کی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، اے اللہ میں اور میری بیوی نے بڑا ظلم کیا ہے، اے اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں تیرے نبی کے نام کے صدقے میں، اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، اے میرے مولا، اگر تو نے آج معاف نہ کیا، آج میری غلطیوں کو تو نے نہ بخشا، اے اللہ پھر میں ہمیشہ کے لیے خاسرین میں سے ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ میں نے ظلم کیا، میں نے مان لیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا خطا کار ہوں، بہت بڑا سیاہ کار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، لیکن اے اللہ بندہ تو تیرا ہی ہوں، اے اللہ ماننے والا تو تجھے ہوں۔ اے اللہ تو نے اگر میرے گناہ نہ معاف کی تو اس دنیا میں کون ہے کہ آج آدم کے گناہ کو سن لے، آج آدم کی پکار کو سن لے، آدم کی بیوی کی پکار کو سن لے۔ اے اللہ آج تیرے نبی کے صدقے میں اس دعا کی برکت سے میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، اے آدم صفیہ اللہ، اے میرے پیارے نبی، آج تو نے جس نبی کا نام لیا ہے، آج تو نے میرے لاڈلے نبی کا نام لیا ہے، آج میرے اس نبی کا نام لیا ہے جس کے صدقے میں نے سارے کائنات کو بنایا، جا آج اس نبی کے صدقے میں نے تیری گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے آدم سن لے، قیامت تک تیری ذریت میں جو بھی بندہ آئے گا، جو بھی بندیاں آئیں گی، جو بھی مرد آئیں گے، جو بھی عورتیں آئیں گی، جو بھی نوجوان آئیں گے، جو بھی بزرگ آئیں گے، جو بھی ہماری ماں اور بہنیں آئیں گی، اس نام کے صدقے سے اللہ کے سامنے توبہ کریں گے اس دعا کو پڑھ کر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ فرماتا ہے، او آدم میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم، میری کبریائی قسم، آج میں تیرے سامنے وعدہ کرتا ہوں جو بھی معافی چاہے گا میں ان تمام بندوں کو، ان تمام بندیوں کو مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، مغفرت کا وعدہ دلاتا ہوں۔ قیامت تک آنے والے جو بھی تیرے اولاد معافی چاہے گا ان کو معاف کر کے ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔